محمد وبارک وسلم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں تجارت اور لین دین کے معاملات کا بیان فرمایا ہے کہ تجارت اور لین دین کی بنیاد آپسی رضامندی پر اور صحیح طریقے سے شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ تجارت میں لین دین میں کسی طرح کا جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب، چالاکی، عیاری، کسی بھی طریقے کا کوئی کام کرنا، پھر وہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، یا تجارت ہے لیکن اس میں جھوٹ ہے، تجارت ہے لیکن اس میں دھوکہ ہے، مکر و فریب ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام کھانے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خاص طور سے یہ حکم فرمایا، اے ایمان والو تم آپس میں مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر تجارت ہو تمہاری آپسی خوشی سے اور اسے جو مال حاصل ہو رہا ہے اس کو کھانا جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن تجارت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کی اور رضامندی کی قید لگائی ہے۔ یہ تمہاری تجارت بھی اور لین دین کا جو معاملہ ہے وہ آپسی رضامندی سے اور خوشی خوشی ہونے چاہیے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ باطل کے اور ناحق کھانے کے بہت سارے طریقے ہیں، سود ہے، جوا ہے، اسی طریقے سے چوری ہے، ڈکیتی ہے، غصب ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ ان تمام طریقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ناحق طریقے سے مال کسی کا نہیں کھانا ہے، مال کھانا ہے حلال اور وہ بھی پاکیزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے استثناء فرمایا، ہاں جو مال تمہیں حاصل ہو تجارت کے ذریعے سے اور وہ تجارت بھی تمہاری خوشی خوشی رضامندی سے ہے تو جائز ہے۔ اس تجارت کے اندر بھی ضروری یہ ہے کہ جھوٹ نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے لیکن سامنے والا، بیچنے والا اسے کہہ رہا ہے اتنے کی تو مجھے پڑی ہے، دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ بولا تو گویا کہ اس نے اپنی اس مال کو حرام کر لیا، اب یہ ناجائز اور حرام ہو گئے، اس لیے کہ تجارت تو کی لیکن جھوٹ بول کے کی۔ کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے تجارت میں، دکھایا مال کچھ تھا اور جب سپرد کیا گیا تو دوسرا مال دے دیا گیا، یہ دھوکہ ہے، مکر ہے۔ اگر ایسا بھی کیا گیا تو بھی پورا مال ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر تجارت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ سے رضامندی سے ہونی چاہیے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو ایسی تجارت جو تمہاری آپسی خوشی اور آپسی رضامندی سے ہو۔ اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے
اور دوسرا محنت ہی نہیں کر رہا لیکن منافع پھر بھی برابر کا ہے، تو چونکہ یہ منافع جو لے رہے ہیں یہ برابری، یہ رضامندی سے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ دو پارٹنر ہے، ایک پارٹنر تو بہت پڑھا لکھا ہے اور دوسرا بالکل جاہل ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی منافع برابر کے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آپسی رضامندی۔ یہ چونکہ رضامندی آپسی رضامندی سے کر رہے ہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو پارٹنر ہیں، پیسہ ایک نے لگایا ہے، دوسرے کی محنت ہے، جس نے پیسے لگایا وہ محنت ہی نہیں کر رہا، یا محنت بھی کر رہا ہے تو بہت کم کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنر دونوں برابر کے ہیں، پیسے بھی برابر کے لگے ہوئے ہیں، لیکن محنت ایک زیادہ کر رہا ہے، دوسرا محنت اس کے مقابلے میں کم کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کی محنت 70% ہے اور دوسرے کی محنت اونلی 30% ہی ہے، لیکن چونکہ یہ آپسی رضامندی سے ان کا معاملہ چل رہا ہے، اس طریقے کی تجارت کرنا جائز ہے، اسی کو کہتے ہیں ان تراضٍ منکم، یہ آپسی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مل کر کوئی کام کر رہے ہیں، 5 10 یا 15 یا 20 ممبروں نے آپس میں مل کر پیسے جمع کیے اور کھانا منگایا۔ کیا کرا؟ کھانا منگایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی خوراک بہت زیادہ ہے، وہ موٹے موٹے لقمے کھا رہا ہے، اور ایک بیچارہ دبلا پتلا ہے مریل، وہ بہت چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا ہے۔ یعنی ایک ہی آدمی نے 2 آدمیوں کے مقابلے میں برابر کا کھانا کھا لیا، اور ایک نے بیچارے نے بہت کم کھانا کھایا، جبکہ پیسے ملائے تھے کتنے؟ برابر کے۔ اب عقل اور تصور اور قیاس یہ کہتا ہے یہ تو سود ہو جانا چاہیے، بھئی پیسے برابر کے، کھانے میں زیادہ ایک آدمی کھا رہا ہے تو اس کو ناجائز ہونا چاہیے، لیکن یہ جائز ہے، اس طریقے سے کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ایسے معاملات قرآن کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ثابت ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استحسان بالکتاب۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپس میں پڑوسن عورتیں، گھر میں اناج نہیں تھا، روٹی نہیں تھی، پڑوسن سے منگوا لی کہ میں شام میں یا جب بھی میرے گھر میں راشن آئے گا تو میں روٹی تجھے لوٹا دوں گی، مجھے 5 روٹی یا 6 روٹی دے دیجئے۔ دوسرے وقت میں اس نے وہ روٹی لوٹا دی، لیکن دوسرے گھر میں جو روٹی آئی ہیں ہو سکتا ہے اس نے موٹے پیڑے موٹے بنائے ہوں، اس کے ہاتھ بڑے ہوں تو روٹی اس نے بڑی بنائی ہوں، آٹا زیادہ لے لیا ہو۔ اس نے جو روٹیاں بھیجی ہیں ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ چھوٹے ہوں اور پیڑے چھوٹے بنائے ہوں، تو دونوں میں اگر دیکھا جائے تو قیاس کہتا ہے جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن عرف عام میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں استحسان بالعرف، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ احتیاط کا پہلو ایک الگ چیز ہے، احتیاط کا پہلو ایک الگ چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر اگر کسی کو قرض دیتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی کو قرض دے دیا تو اس کے گھر کے سائے میں بھی وہ نفع حاصل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض تو مجھے اس سے پورا برابر کر لوں گا، اور پھر میں اس سے فائدہ اگر حاصل کروں گا تو یہ تو سود ہو جائے گا۔ حالانکہ بات جائز تو ہے، لیکن احتیاط کا پہلو دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا احتیاط کا پہلو برت رہے ہیں کہ جس کو قرض دے دیا اس کے درخت کے سائے میں یا اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے میں نے پیسے دیے ہیں اس کو اتنے مجھے بھی واپس لوٹائے گا، لیکن جو میں اس کے گھر کے سائے میں آرام کر رہا ہوں، یہ نفع کس چیز کا ہے؟ اس لیے یہ بات یاد رہے، جن کو قرض دیا جا رہا ہے ان سے کسی طریقے کا نفع حاصل نہ کریں۔ کسی کو قرض دے دیا، اب اس کی گاڑی ہی یوز کر رہے ہیں یا اس کی اور کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم نے پیسے دے رکھے ہیں اس کو وصول کرنا ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرض تو برابر کا ہوتا ہے۔ یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ عرف عام میں عام طور پر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تجارت ہو آپسی رضامندی سے، دھوکہ اور جھوٹ اور مکر و فریب اس میں بالکل نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور، ہمارے اس دور میں عام طور پر کسی سے کوئی چیز بنواتے ہیں، لوہار کے ہم یہاں گئے، مثال کے طور پر ایسی تپائی ڈیسک ہمیں بنوانا تھا، ابھی چیز ہمیں ملی نہیں ہے، صرف ہم نے اس کو ایڈوانس میں دے دیے 1000 روپے، چیز تھی مثال کے طور پر 3000 کی اور اس کو دے دیے 1000 روپے،
جبکہ مبی ابھی ملی نہیں ہے اور اس کا ثمن ادا کر دیا گیا ہے. یہ جو ثمن آپ دے رہے ہیں 1000 روپये، یہ کس کے بدلے میں دے رہے ہیں؟ آپ کو بھی کیا ملا ہے؟ تو عقل اور ذہن اور قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہونی چاہیے، لیکن عرف میں ایسا پایا جاتا ہے یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ ایڈوانس میں کچھ دے دیا اور بعد میں جب چیز لیں گے پورے پیسے جب دے دیں گے، تو یہ عرف میں پایا جاتا ہے. بات اس کو کہتے ہیں سیاہی دے کر، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایڈوانس سیاہی. تو اس طریقے سے عرف عام میں یہ چیز چلتی ہے. تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس کو باطل طریقہ نہیں کہا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ضمانت دی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے. مال کی حفاظت کی ضمانت ہے اس میں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری آپسی رضامندی سے ہو، اور اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے منافع آپسی رضامندی کی تجارت سے، جس میں کسی طرح کا جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہے، تو اس منافع کو کھایا جا سکتا ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے جانوں کو آپس میں قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اوپر کے ٹکڑے میں مال کی حفاظت کی ضمانت دی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرو تو تمہارے مال محفوظ رہیں گے. قرآن مجید کی اس آیت میں جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. کسی بھی ملک، کسی بھی وطن، کسی بھی اسٹیٹ یا کسی بھی معاشرے کے سکون، عافیت اور اطمینان کے لیے ان دو چیزوں کی گارنٹی بہت ضروری ہوتی ہے. جان مال کی حفاظت. اگر ہمارے جان مال محفوظ نہیں ہے تو اس معاشرے میں سکون اور اطمینان رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کسی بھی ملک کی ترقی، جان مال کی آپسی جو وہاں کے باشندے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت اگر نہیں کریں گے، سکون اطمینان نہیں ہوگا اور ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہم تو خود ایک دوسرے کے جان کے اور مال کے ڈاکو بن رہے ہیں. انہوں نے ہمارے جلا دیا، ہم ان کے جلا دیں گے. ہم نے ان کے مار دی، وہ ہمارے مار دیں گے. جان مال کی حفاظت بالکل نہیں ہو رہی ہے. جبکہ اسلامی ریاست یا اسلام کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جان پر ڈاکہ، مال پر ڈاکہ نہ ڈالو، مال کی حفاظت کرو. تم ہمارے مال کی حفاظت کرو، ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے. اسی طریقے سے تم ہمارے جانوں کی حفاظت کرو، ہم تمہارے جانوں کی حفاظت کریں گے. ناجائز کسی کو ستانا نہیں ہے. قرآن مجید میں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے. بے شمار واقعات ہیں. نبی کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور بھی اپنی شکایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لاتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا، وہ دبلا پتلا ہے اور دیکھا درد میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی کیفیت اس کو محسوس کر لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ کسی صحابی نے بتایا فلاں کا ہے. کہا گیا اس کے دانے کے پانی کا خیال اس کا مالک نہیں رکھتا، اس کو مالک کو کہا گیا اس کی دانہ پانی کی حفاظت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود عملی طور پر اپنے صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ انسان تو انسان بلکہ جانوروں کی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے اور حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ میں برتنا ہے. اس لیے اسلام میں تعدی، ظلم، زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی بھی ایک بھی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا گیا تو گویا کہ اس نے پوری سنسار کو ہی ختم کر دیا ہے، اور اگر ایک بھی جان کو اس نے بچا لیا اس نے پوری سنسار کو بچا لیا. تو اسلام کہاں دوسرے کی جان لینے کا حکم دیتا ہے؟ ہاں جنگ میں، لڑائی میں جو تمہارے مقابلے کے لیے آئیں وہ ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ تم قتل کرو. آج اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قرآن تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اور اس کی گہرائی تک پہنچے نہیں. ورنہ کہیں بھی
کسی کافر کو قتل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک یہ قتل کیوں نہیں کیے گئے ہوتے، بلکہ جہاں کہیں بھی اس طریقے کی آیتیں ہیں وہاں مراد یہ ہے جب تمہارے مقابلے کے لیے کفار و مشرکین آ جائیں تو پھر اپنا دفاع کرو، پھر تم ان سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے ناجائز جا کر کسی کو اڑا دو، ایسا اسلام میں بالکل نہیں، بلکہ قرآن تو خود کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر بڑا مہربان ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو آدمی ایسا کر لے یعنی قتل کرے، جان مال کو لوٹے، اور وہ کرے ایسا زیادتی کر کر، عدواناً شرکسی اور زیادتی کے ذریعے، وظلمًا اور ظلم کر کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے دبایا، ناحق اور ناجائز طریقے سے کھایا، اسی طریقے سے کسی دوسرے کی جان ناجائز طریقے سے لی اور کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ جو آدمی بھی ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو انسان بھی یہ کام یعنی قتل کرنا یا کسی کے مال کو ہڑپ کرنا شرکشی اور ظلم کے ساتھ ہو، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم ان قریب اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کام بالکل آسان ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ سوچ لے ہم تو مسلمان ہیں، جنت پہ ٹھیکیداری ہماری، ہمیں کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم غلط کرو گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچو گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، ایسے کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے۔ گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ کے معنی بڑے گناہ اور صغیرہ کے معنی چھوٹے گناہ، لیکن اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ صغیرہ کون سے ہیں اور کبیرہ کون سے ہیں؟ قرآن کی آیت کے ٹکڑے میں غور کیجئے، کبائر ما تنہون، جن گناہوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ، یعنی جن کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، جیسے کہ شراب ہے۔ شراب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں صاف لفظوں میں منع فرما دیا، تو شراب کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور گناہ اور نشے ہیں، چرس ہے، گانجا ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، ان سے ڈائریکٹ منع نہیں کیا گیا ہے۔ منع تو کیا گیا قرآن میں لفظ ہیں آیت میں شراب کے، لیکن یہ اس کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو اب بعض علماء نے جو تفسیر کی ہے کبائر کی، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ کبیرہ کس کو کہیں گے؟ بعض علماء نے فرمایا کبیرہ ان کو کہیں گے جن گناہوں کو سے روکا گیا ہے، یعنی قرآن مجید میں ان کی صراحت آئی ہے، جیسے کہ شراب ہے، شراب کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چرس ہے، گانجے ہیں، یہ بھی حالانکہ نشے ہیں، لیکن ان کے قول کے مطابق یہ صغیرہ گناہ میں آئیں گے، کبیرہ نہیں، اس لیے کہ قرآن میں ان کو صاف طور پر منع نہیں کیا گیا۔ اس طریقے سے جوا ہے، جوا قرآن میں صاف لفظوں میں یا ایھا الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اس میں جوئے سٹے کو حرام کیا گیا صاف لفظوں میں۔ لیکن کوئی لاٹری ہے، کوئی لاٹری ہے، اس میں پینلٹی کی قید ہے، یا دوسری چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی ضمن میں تو آئیں گے، لیکن ان سے صاف طور پہ منع نہیں کہ ان کو صغیرہ کہا جائے گا بعض علماء کے قول کے مطابق۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کبیرہ صرف اکبر الکبائر شرک اور کفر کو کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو کہا جائے گا؟ کفر اور شرک کو، اس لیے کہ اکبر الکبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سب سے کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کون ہے؟ کفر اور شرک، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کفر اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، لیکن کفر و شرک اللہ کے یہاں معاف، یہ بالکل ہی معاف نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی تعین نہیں، مکروہات پر بھی اصرار کبیرہ ہے،
صغیرہ گناہوں پر بھی، اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اگر اصرار کر لیا گیا اور ان پر جمے رہے، ان کو چھوڑا نہیں، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا، یا بعض علماء نے فرمایا کہ کبیرہ ان کو کہا گیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے، جیسا کہ زنا ہے، زنا کے لیے سزا متعین قرآن میں، یا جیسے محسنات اور نیک اور مردوں پر یا نیک عورتوں پر زنا کا الزام لگایا تو ان پر حد قذف لگائی جائے گی، تو اس پر بھی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی گناہ جس کے اوپر سزا بیان کی گئی ہے، جن پر سزا آئی ہے قرآن مجید میں، ان کو تو کہیں گے کبیرہ، لیکن جن پر سزا نہیں آئی ہے دنیا میں تو ان کو کہیں گے صغیرہ۔ اب جیسے جھوٹ ہے، جھوٹ پر یا غیبت پر قرآن مجید میں سزا نہیں بیان کی گئی ہے، زنا ہے، شراب ہے، یا تہمت لگانا ہے، یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان پر، یا چوری ہے، چوری پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا بیان کی گئی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے اگر چوری کر لیتے ہیں تو ان کے کیا کرو، ہاتھ کاٹ دو۔ تو جن گناہوں پر سزا دنیا میں دی جاتی ہے اور قرآن میں ان کی صراحت موجود ہے، ان کو کہتے ہیں کبیرہ، اور جن کی نہیں ہے ان کو کہتے ہیں صغیرہ۔ یہ کبیرہ اور صغیرہ کے لیے مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر اصرار کیا گیا تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ کبائر سے بچنے کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری سیئات کو تو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے، یعنی کبیرہوں سے بچنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ خود معاف ہو جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ وضو کے ذریعے سے، وضو میں جسم کے اعضاء دھلے جاتے ہیں، ان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کلی کی وضو کرتے وقت تو زبان کے اور منہ کے گناہ معاف، ناک میں پانی چڑھا ہے تو ناک کے گناہ معاف، چہرہ دھلا تو منہ کے اور آنکھوں کے گناہ معاف، مسح کیا تو سر کے اور کانوں کے گناہ معاف، ہاتھ دھلے تو ہاتھوں کے گناہ معاف۔ یہ جو گناہوں کے معافی کا اعلان ہے، نیکیوں کے ذریعے سے گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ، جو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں اللہ اگر معاف کر دے تو پھر اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ اور ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے سیئات یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کے مقام، عزت کی جگہ میں داخل فرمائیں گے، اور سب سے عزت کی جگہ کون سی ہے؟ جنت۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے تم میں آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ ایک آدمی امیر ہے، ایک آدمی غریب ہے، اب اگر غریب حسد کرنے لگ جائے امیر آدمی سے تو اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، حسد اور غبطہ، حسد اور غبطہ دونوں میں فرق ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سامنے والے بھائی کو دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹنا، جلنا، اور یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اے اللہ اس کو تو یہ ختم ہو جائے، اس کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا اور اس سے چڑھنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو کہیں گے حسد۔ یہ تو ہے ناجائز۔ حسد کیا ہے؟ ناجائز۔ فلاں آدمی اتنا خوبصورت کیوں ہے، اللہ کرے اس کی خوبصورتی چلی جائے، یا یہ کہ اندر اندر گھٹ رہا ہے، اس کی خوبی سے اس کو جلن ہو رہی ہے۔ فلاں آدمی امیر کیوں ہے، ایسا کوئی حادثہ پڑے کہ سارے پیسے اس کے برباد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے غبطہ۔ غبطہ اس کو کہتے ہیں کسی سامنے والی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ حسرت کرنا، اے اللہ تو نے اس کو نعمت دے رکھی ہے، اے اللہ اس کے پاس تو یہ نعمت رہے،
لیکن یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، یہ نعمت اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ فلاں آدمی سیٹھ جی ہے، امیر ہے، اللہ کاش کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ امیر بنا دے، وہ بھی امیر رہے، نعمت کی زوال کی تمنا نہیں ہے، بلکہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے برابر میں بھی ہو جاؤں، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ کلاس میں بچے جب پڑھتے ہیں، سارے بچوں کا ذہن ایک جیسا تو ہوتا نہیں، کچھ بچے قاری ذیشان جیسے بھی ہوتے ہیں جن کی ماشاءاللہ آواز خوش الہان ہوتی ہے، اور کچھ جیسے ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں جن کی آواز بانس کی طرح پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہ تمنا کریں کاش کہ اللہ جس طریقے سے قاری ذیشان صاحب کی آواز ہے میری بھی ہو جائے، اس کو کہیں گے غبطہ۔ یہ جائز ہے، یہ کیا ہے؟ جائز۔ اور اگر نعمت کی چھیننے کی تمنا کر لیں تو یہ حسد ہو جائے گا، یہ جلن۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ فضیلت کے اعتبار سے تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ٹھینگنا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے کے وہ بنائے ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس کی جو اس نے کمایا اس کا حصہ اس کو ملے گا، اور عورتوں نے جو کیا ہے اس کی کمائی میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، یا گورا ہو یا کالا، ٹھنگنا ہو یا لمبا، موٹا ہو یا دبلا، امیر ہو یا غریب، اعمال کا صلہ جنت میں سب کو اس کے حصے کے مطابق ملے گا۔ دنیا میں ہے لیکن آخرت میں ان کا حصہ اس کو ملے گا۔ ہاں، بعض حضرات نے قرآن مجید کی اس ٹکڑے سے یہ کہا ہے عورتوں کے لیے بھی کام کرنا کمانا جائز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی کھل کر کام کریں، تجارتیں کریں، آزادی کے ساتھ رہیں، اور قرآن مجید کی آیت بتلاتی ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو اس نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس کی کمائی کا حصہ ہے جو اس نے کمایا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں جو کمائیں گے اس کا حصہ ملے گا، اس سے مراد یہ عورت کمائی کر سکتی ہے، یہ غلط سوچ۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مردوں نے جو کام کیے، اعمال کیے، ان کا حصہ ان کو ملے گا، عورتوں نے جو کام کیے، جو عمل کیے، ان کا حصہ ان کو کمائی کا ملے گا۔ کہاں؟ جنت میں۔ یہ دنیا میں نہیں کہ دنیا نے جو کمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمائیوں سے فارغ کر دیا ہے، اور اگر کوئی عورت مجبور ہو، اس کا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، اس کو مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے، تو وہ پردے کے دائرے میں شرم و حیا کی پیکر بن کر اور آنکھوں کی نظروں کو نیچے رکھ کر پردے کے دائرے میں رہ کر مزدوری یا جاب یا کوئی بھی چیز کر سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن اگر اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر ہر عورت کے لیے کہہ دیا جائے کہ عورت بھی مردوں کی طرح کماتی رہے، اس لیے کہ قرآن میں تو کہا گیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، تو یہ ان کی سوچ کم غلط ہے۔ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا اس میں سے ان کو حصہ ملے گا، اور مردوں نے جو کام کیا اس میں سے ان کو حصہ ملے گا، اور عورتوں نے جو کام کیا ان کو صلہ آخرت میں ملنے والا ہے نیک عمل کا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی حسد نہ کرو بلکہ خود فضل مانگو، جس کو میں نے اپنے لفظوں میں غبطہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ سامنے والے پر بھی وہ نعمت رہے اور وہ فضل تم اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اس کے فضل کا سوال کرو، مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، دلوں کا بھیدی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان